وہ بھی گناہ لکھا ہوا ہے۔ ایک بزرگ نے بہت اچھی بات فرمائی کہ تم جب تنہائی میں گناہ کرتے ہو، دروازے اور کھڑکیاں بند کرتے ہو، تو تم وہ دروازہ اور وہ کھڑکی اور وہ سوراخ بھی کیوں نہیں بند کرتے جہاں سے اللہ دیکھتا ہے؟ کوئی کر سکتا ہے وہ بند؟ اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو بیک وقت ایسے دیکھتے ہیں جیسے ایک شکاری اپنے شکار کو دیکھتا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد۔ ایک شکاری جب شکار کرتا ہے اور نشانہ لگاتا ہے تو کتنا غور سے دیکھتا ہے کہ کہیں نشانہ چوک نہ جائے اور شکار میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے، اتنا غور سے دیکھتا ہے۔ اللہ بھی اپنے بندوں کو ایسے ہی دیکھتے ہیں۔ ہم غافل نہ رہیں، ہم اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، جو چاہے کرتے رہو، ہماری کوئی پکڑ نہیں ہو رہی ہے، جو چاہے کرتے رہو۔ یہ غلط فہمی سے نکل جاؤ۔ یہ اجتماعات، یہ جوڑ اسی لیے ہے کہ انسان اس غلط فہمی سے نکل جائے اور اس بات کا یقین اس کے دل کے اندر آ جائے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ ان ربک لبالمرصاد۔ تو جب دیکھے گا کہ میرے سامنے وہ کتاب کھول دی گئی ہے کہ جس میں تنہائی کا گناہ بھی لکھا ہوا ہے اور جس میں اجتماعی گناہ بھی لکھا ہوا ہے، اور میرے یعنی ایک ایک گناہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ میں تو بھول گیا تھا، گناہ کر کے میں بھول گیا تھا، لیکن آج دیکھنے سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ گناہ بھی میں نے کیا تھا اور وہ لکھا جا چکا ہے اللہ کے پاس۔ تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں پکڑتے نہیں ہیں، فوراً نہیں پکڑتے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ اللہ ڈھیل دیتے رہتے ہیں، اللہ ڈھیل دیتے رہتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ فوراً کیوں نہیں پکڑتے ہیں؟ اللہ تعالی اپنے بندوں کو مواقع دیتے ہیں کہ میرا بندہ اب تو سمجھ جائے، اب تو میری طرف لوٹ کر آئے، اب تو توبہ کرے۔ اللہ انتظار میں رہتے ہیں، ورنہ اگر اللہ فوراً پکڑ لے، ادھر گناہ کیا اور ادھر فوراً پکڑ اللہ کی طرف سے ہو گئی، تو کل یہ بات بندہ کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ آپ نے مجھے تھوڑا سا موقع کیوں نہیں دیا، تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دی کہ میں توبہ کر لیتا اور تیرا نیک بندہ بن جاتا۔ ہمارے پاس یہ عذر بھی نہیں رہے گا۔ جب اللہ گناہوں کی سزا دیں گے تو ہمارے پاس یہ عذر نہیں رہے گا کہ یا اللہ ہمیں اتنا موقع دنیا میں کیوں نہیں ملا کہ ہم توبہ کر لیتے اور رجوع کر لیتے اور آپ کی طرف آ جاتے، تیرے نیک بندوں میں ہو جاتے۔ یہ عذر بھی نہیں رہے گا ہمارے پاس۔ تو نتیجے کا دن تو متعین ہے، وہ فیصلے کا دن ہے، فیصلے کا دن ہے، وہاں سب کھل جائے گا۔ اس لیے ہم غفلت میں نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمانی زندگی اگر دی ہے اور اعمال کرنے کی توفیق دی ہے، گناہوں سے بچنے کی توفیق دی ہے، تو وہ اس بات پر نالا نہ رہیں کہ مجھے تو اس کا بدلہ مل ہی نہیں رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے نا کہ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو اللہ کے راستے میں بھی جاتا ہوں، میں تو دین کی محنت بھی کرتا ہوں، اس کے باوجود یہ حالات مجھ پر کیوں ہیں؟ میرے بھائیو، دنیا کے حالات کوئی حالات نہیں ہے، اور یاد رکھنا ایمان والوں پر، جو حقیقی ایمان والے ہوتے ہیں، جو حقیقی اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جو حقیقی متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، اگر ان پر حالات آتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کے درجات کو بڑھانے کے لیے آتے ہیں، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو اپنی ساری زندگی نافرمانی میں گزار رہے ہیں، غفلت میں گزار رہے ہیں، وہ بھی اس خوش فہمی میں نہ رہے
کہ میں گناہ کر رہا ہوں، نافرمانی کر رہا ہوں تو میری پکڑ نہیں آ رہی ہے، اس کا مطلب مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ اللہ غافل نہیں ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کیسے دیکھ رہے ہیں، جیسے ایک شکاری اپنے شکار کو دیکھتا ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، اللہ نے یہ دنیا کی زندگی جو ہمیں دی ہے، یہ امتحان کے لیے دی ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں کون اچھے عمل کر کے آتا ہے، عمل تھوڑا ہو لیکن اچھا ہو۔ اللہ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں کون زیادہ عمل کر کے آتا ہے، زیادہ عمل نہیں، اچھا عمل چاہیے اللہ کو۔ اچھا عمل کون سا ہوتا ہے؟ اچھا عمل وہ ہوتا ہے جس عمل میں اخلاص ہوتا ہے۔ اچھا عمل کون سا ہوتا ہے؟ کہ وہ عمل اللہ کے حکم کے مطابق کیا جائے اور اس عمل کو نبی کے طریقے کے مطابق کیا جائے تو پھر عمل اچھا بنتا ہے۔ اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام دین ہے کہ ہمارا ہر عمل اس میں اللہ کا حکم کیا ہے اور اس میں نبی کا طریقہ کیا ہے۔ ہمیشہ ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہم ایمان والے ہیں، اللہ رسول کے ماننے والے ہیں۔ ایمان والا ہو اور اس کا عمل اللہ کے حکم کے خلاف ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ ایمان والا ہو اور اس کا عمل نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہو، شریعت سے ہٹ کر ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ ایک حقیقی ایمان والے کی پہچان یہ ہے کہ اس کا ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ معلوم نہیں ہے تو وہ معلوم کرتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ علماء سے تعلق رکھے، علم والوں سے تعلق رکھے۔ ہم جو بھی کام کر رہے ہو، دین کا ہو، دنیا کا ہو، علماء کی رہبری ضرور حاصل کرے ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جہالت کی وجہ سے کسی عمل کو آدمی اچھا سمجھتا ہے لیکن وہ شریعت کے خلاف ہوتا ہے اور آدمی اس کو اچھا سمجھ کر کر رہا ہوتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور بعض مرتبہ وہ جو عمل کر رہا ہوتا ہے صحیح ہوتا ہے لیکن شک ہوتا ہے، پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس لیے عافیت اسی میں ہے کہ ہم ہر عمل کو پوچھ پوچھ کر کریں تاکہ ہمارا ہر عمل وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے۔ اسی کا نام ایمان، اسی کا نام دین۔ یہ ساری محنت کا خلاصہ یہی ہے کہ ہر ایمان والے کو حقیقی ایمان مل جائے جو اللہ کو مطلوب ہے، جو اللہ چاہتے ہیں۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کون اچھا عمل کر کے آتا ہے۔ عمل تھوڑا سا ہے لیکن اخلاص کے ساتھ ہو رہا ہے کہ میرے اس عمل سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ جو عمل اخلاص کی بنیاد پر ہوتا ہے اس عمل میں اللہ کی طرف سے خیر آتی ہے۔ اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اخلاص والوں کی برکت سے بڑے بڑے فتنوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ بتاؤ، ایک مخلص ایک عمل کر رہا ہے، اس کی برکت سے اللہ بڑے بڑے فتنوں کو ختم کر رہے ہیں، تو بتاؤ یہ مخلص کیسے کسی فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے؟ آج ہم جو فتنوں میں مبتلا ہیں اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائیوں، عمل میں اخلاص نہیں ہے، دکھاوا ہے، دکھاوا ہے کہ لوگ میرے اس عمل کو اچھا کہیں، لوگ میرے شادی کو اچھا کہیں، شریعت کیا کہتی ہے مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، اللہ کیا کہتے ہیں، اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، اس میں میرے لیے نبی کا کیا طریقہ ہے، اس سے کچھ لینا دینا نہیں، بس لوگوں نے تعریف کرنی چاہیے، میرے رشتہ دار مجھ سے خوش ہونے چاہیے،
میرے بھائیوں، جب عمل میں اخلاص نہیں ہوتا ہے تو پھر اس عمل میں کبھی بھی خیر نہیں آ سکتی. پھر وہ شادی آخر تک خیر کر رہے، یہ ہو نہیں سکتا. آج ہم دیکھیں میرے بھائیوں کتنے مسائل ہیں، آئے دن طلاق، آئے دن خلا، آئے دن یعنی مسائل. دو خاندان جڑے تھے شادی کی برکت سے، وہ دو خاندان آپس میں ایسے ہو جاتے ہیں جیسے دشمن ہو. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے شادی کو وہ اخلاص کے ساتھ نہیں کیا. اللہ کے حکم کا ہم نے شادی میں کوئی پاس و لحاظ نہیں کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا کوئی پاس و لحاظ نہیں کیا. شریعت کو ہم نے پامال کر دیا، دین کا جنازہ ہم نے نکال دیا. تو ظاہر بات ہے کہ اس کے نتیجے تو ایسے ہی آئے گے. عمل تھوڑا ہو لیکن اچھا ہو. اچھا عمل اخلاص. اچھے عمل کی علامت یہ ہے کہ وہ عمل اخلاص کے ساتھ کیا جاتا ہے. عمل تھوڑا ہے لیکن اللہ کے حکم کے مطابق ہو رہا ہے. عمل تھوڑا ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو رہا ہے، تو پھر اس عمل میں اللہ کی طرف سے خیر آتی ہے. اس عمل میں اللہ کی طرف سے خیر آتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں ہمیں جو بھیجا ہے وہ امتحان کے لیے بھیجا ہے اور آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے. اور اللہ نے جس کام کے لیے اور جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، ہر وقت ہمیں اس بات کو سوچنا ہے کیا میری زندگی اس مقصد کو پورا کرنے میں گزر رہی ہے یا مقصد سے ہٹ کر گزر رہی ہے. یہ ذمہ داری اللہ کی طرف سے. ہمارے زندگی کا مقصد وہ اللہ کی عبادت ہے. ہمارے زندگی کا مقصد وہ اللہ کو راضی کرنا ہے. ہمارے زندگی کا مقصد اپنے آخرت کی تیاری کرنا ہے. ہمارے زندگی کا مقصد وہ حقیقی ایمان محنت کر کے ہمیں اپنے زندگیوں کے اندر لانا ہے جو ایمان اللہ کو مطلوب ہے. اور ہمارے زندگی کا مقصد ہمارے زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے ہوں، یہ ہمارے زندگی کا مقصد ہے. اب ہم دیکھیں اگر یہ ساری چیزیں ہمارے زندگی میں ہیں تو سمجھ لو کہ زندگی مقصد کے تحت گزر رہی ہے، اور اگر اس سے ہٹ کر زندگی گزر رہی ہے تو ہم مقصد سے ہٹے ہوئے ہیں. اور یاد رکھنا یہ ذمہ داری اللہ نے دی تھی کہ میں تم کو دنیا میں جو بھیج رہا ہوں وہ خواہشات کے پورا کرنے کے لیے نہیں بھیج رہا ہوں. میں دنیا میں تم کو اپنی عبادت کے لیے بھیج رہا ہوں، آخرت کی تیاری کے لیے بھیج رہا ہوں. یہ ذمہ داری اللہ نے ہم پر ڈالی ہے. اور یاد رکھنا میرے بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی ذمہ داری ڈالتے ہیں تو پھر اس کا سوال بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے. خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ دنیا نہیں ہے، یہ تو ذمہ داری کے پورا کرنے کی جگہ ہے. اللہ نے جو کام، جو محنت، جو اعمال کرنے کے لیے یعنی کہا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ذمہ داری ہے. آج میرے بھائیوں ہم خود دیکھیں کہ ہم دنیا میں خواہشات کے پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ دنیا خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے. خواہشات تو اللہ جنت میں پوری کریں گے. دنیا میں خواہشات پوری ہو ہی نہیں سکتی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اللہ تبارک و تعالی ایک جنتی کو جنت میں وہ دیں گے جو جنتی مانگے گا. اس کی جو خواہش ہوگی، اس کی جو چاہت ہوگی، اللہ تعالیٰ جنت میں وہ چیز عطا فرمائیں گے. لیکن دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ دنیا کو اللہ نے خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ بنائی نہیں ہے. اسی لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ نے دنیا کو دار الحقوق بنایا ہے اور آخرت کو دار الاجور بنایا ہے.
دنیا تو یہ حق کو ادا کرنے کی جگہ ہے. اللہ کا حق ہے، بندوں کا حق ہے، دین کا حق ہے، ایمان کا حق ہے. یہ دارالحقوق ہے، یعنی یہ ذمہ داری جو اللہ نے دی ہے ان کو پوری کرنے کی جگہ ہے. اور آخرت دارالوجور ہے. جو کچھ ہم نے دنیا میں کیا تھا اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ جو دینے والے ہیں وہ بہت زیادہ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ جنت کی شکل میں اس کا بدلہ دیں گے، اور پھر جنت میں وہ ہوگا جو یہ چاہے گا. دنیا میں ہم وہ کریں جو اللہ چاہتے ہیں، پھر جنت میں وہ ہوگا جو ہم چاہیں. یعنی ہم جو چاہیں گے اللہ وہ دیں گے. تو دنیا خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے. اور دنیا میں انسان کی خواہش پوری ہو ہی نہیں سکتی. ہو سکتی ہے بھائی؟ ایک خواہش پوری ہو گئی دوسری خواہش جنم لیتی ہے، دوسری خواہش پوری ہو گئی تیسری خواہش جنم لیتی ہے. اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک انسان کو سونے سے بھرا ہوا جنگل دے دیا جائے، جنگل تو بہت کشادہ ہوتا ہے نا، جنگل کی مثال دی ہے، بہت بڑا ہوتا ہے. اللہ کے نبی یہ بھی کہہ سکتے تھے ایک سونے سے بھرا ہوا گھر دے دیا جائے، ایک سونے سے بھرا ہوا دکان دے دی جائے. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا. اللہ کے نبی کہہ رہے کہ ایک سونے سے بھرا ہوا جنگل دیا جائے تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ الحمدللہ اب مجھے بہت ملا ہے، اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. سونے سے بھرا ہوا جنگل، کتنی پیڑیاں کھائے گی بھی اس کی، لیکن اس کے باوجود وہ یہ نہیں کہے گا. وہ یہ کہے گا کہ اور ایک جنگل مل جاتا تو اچھا تھا، دوسرا مل جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ یہ تیسری کی خواہش کرے گا، تیسرا ملے چوتھی کی خواہش کرے گا. اس لیے کہ میرے بھائیوں دنیا میں انسان کی خواہش پوری ہو ہی نہیں سکتی. خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ اللہ نے آخرت کو بنایا ہے، جنت کو بنایا ہے. اس لیے خواہشات کے پیچھے مت بھاگو. اللہ نے جو دیا ہے اس میں خوش رہو. یاد رکھنا میرے بھائیوں انسان کو وہی ملتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے، چاہے وہ کتنی محنت کیوں نہ کر لے. اس کے مقدر کا اس کو مل کر رہتا ہے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ رزق آدمی کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے موت آدمی کو تلاش کرتی ہے. آدمی اس وقت تک مر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے مقدر کا ایک دانہ اور ایک پانی وہ یعنی اس کو نہ مل جائے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انتقال کا وقت کسی کا قریب ہوتا ہے، بالکل آخری وقت ہے. مثال کے طور پر والد صاحب کا انتقال ہو رہا ہے، اب سارے رشتہ دار جمع ہوتے ہیں، اولاد جمع ہوتی ہے. ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ آخری وقت میں ابا جان، اگر اولاد ہے تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ آخری وقت میں ابا جان میرے ہاتھ سے کچھ کھا لے. ساری زندگی کھانے کے لیے ترسایا ہو وہ الگ بات ہے، لیکن مرتے وقت خواہش ہوتی ہے کہ ایک لقمہ میرے ہاتھ سے ابا جان کھا لے. سب کی خواہش ہوتی ہے. ساری زندگی وہ بستر پر پڑا رہا، کوئی اس کو دیکھنے کے لیے نہیں آیا. جیسے ہی پتا چلا کہ وہ مرنے کے قریب ہے سب جمع ہو جاتے ہیں. یہ اخلاق ہے میرے بھائیوں، یہ ہماری مسلمانی ہے. اس کو مسلمان کہتے ہیں کہ ایک آدمی بیمار ہے، کوئی رشتہ دار جھانک کر دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، مرنے کا وقت قریب ہے سب آ گئے. عجیب عجیب یعنی ایک مرنے یعنی جب موت کا وقت ہوتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے تو عجیب عجیب چیزیں پیش آتی ہے. ایک جگہ انتقال ہوا، جنازہ مجھے ہی پڑھانا تھا، میرے رشتہ دار بھی تھے وہ. تو اب ظہر کے بعد جنازہ تھا، میں نے تھوڑی سی بات کی، چونکہ موقع ہوتا ہے لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں موت سے متعلق. 10 منٹ ہو رہے، 15 منٹ ہو رہے، پیچھے سے اشارہ کر رہے کہ اور بات کرو. ٹھیک ہے بھائی 20 منٹ 25 منٹ. میں نے کہا کیا بات ہے بھائی، اب تو یعنی ان کو جلدی سے ان کے ٹھکانے پر پہنچانا چاہیے.
کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایک رشتہ دار ہے، بولے ابھی راستے میں ہو، وہ آ رہے ہیں۔ جب وہ بیمار تھے کہاں چلے گئے تھے؟ اگر اس وقت آ جاتے تو دیدار بھی ہو جاتا، ملاقات بھی ہو جاتی اور بات چیت بھی ہو جاتی۔ کہ وہ پونا سے آ رہے ہیں، اب انتظار ہو رہا ہے، انتظار ہو رہا ہے کہ آخری وقت میں ان کا دیدار ہو جائے۔ کیا فائدہ ہوگا بولو بھائی؟ اس پر کوئی ثواب ملنے والا ہے؟ اس پر کوئی اجر ملنے والا ہے؟ اگر زندگی میں ان کا خیال رکھتے، ان کی عیادت کرتے، ان کی ضروریات کو پورا کرتے، اگر وہ غریب ہے تو ان کے لیے دوا کا یعنی انتظام کرتے، تو اس پر تو اجر مل سکتا تھا، اور بہت اجر ملتا ہے۔ بیمار کی عیادت پر بہت بڑا اجر ہے۔ تو یہ سب ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آخری وقت ہے، چمچے سے کوئی پانی پلا رہا ہے، کوئی دودھ ڈال رہا ہے، کوئی بسکٹ بھگو کر منہ میں ڈال رہا ہے، ہوتا ہے ایسا۔ تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز منہ میں ڈال دے وہ پیٹ میں چلی جاتی ہے۔ دودھ ڈالا گیا پیٹ میں چلا گیا، پانی ڈالا گیا پیٹ میں چلا گیا، لیکن بعض مرتبہ پیٹ میں وہ چیز جاتی ہے اور واپس آ جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ واپس، ہاں، اس لیے کہ یہ جو پانی کا گھونٹ واپس آیا ہے اور یہ جو کھانے کا لقمہ پیٹ میں سے واپس آیا ہے، وہ اسی لیے آیا ہے کہ وہ لقمہ اس کے مقدر کا بھائی ہے، اور وہ جو پانی کا گھونٹ واپس آیا ہے وہ اس لیے آیا ہے کہ یہ پانی کا گھونٹ اس کے مقدر کا بھائی ہے۔ جو مقدر کا تھا وہ پیٹ میں چلا گیا، جو مقدر کا نہیں تھا وہ پیٹ سے باہر آ گیا۔ مقدر سے زیادہ ایک لقمہ بھی نہیں کھا سکتا، اور مقدر سے زیادہ ایک پانی کا گھونٹ بھی نہیں پی سکتا، اور جتنی سانسیں اللہ نے اس کے لیے مقدر کی ہے، ایک سانس بھی زیادہ نہیں لے سکتا اور ایک سانس بھی کم نہیں لے سکتا۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا آخری وقت میں یعنی جو سانسیں ہوتی ہے مرنے والے کے خون میں لگتی ہے اور وہ بہت تیز تیز سانس چلنے لگتی ہے، اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اس کے مقدر میں جتنی سانسیں ہیں اس کو پوری کرنا ہے، اس لیے تیز تیز سانس چل رہی ہے۔